آج سے ہمارا 10 لیسنس پر مبنی پروگرام شروع ہوگا، جس کو ہم آئندہ 10 ہفتے جاری رکھیں گے، اور یہ پراپر کورس ہیں جس کا ہم آغاز آج کرنے لگے ہیں، اور اس کو ہم کہیں گے سسٹمیٹک تھیالوجی۔ سسٹمیٹک تھیالوجی، واٹ از سسٹمیٹک تھیالوجی؟ سسٹمیٹک تھیالوجی کی پہلی تعریف ہے آرگنائزنگ the teaching of the Bible into categorical system، کہ بائبل مقدس کے جو اہم مضامین ہیں، جو بائبل مقدس کے اہم مضامین ہیں، ان کو پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک سسٹمیٹکلی پڑھنا، ان کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا، ایک طریقے کے ساتھ پڑھنا اور ان کو سیکھنا، یہ سسٹمیٹک تھیالوجی کہلاتا ہے۔ کیونکہ بائبل مقدس میں بہت سارے مضامین ہیں جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہم کہیں کہیں سے پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نجات کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم شاید کوئی یشعیاء کی کتاب لے لی یا انجیل مقدس میں سے کوئی اقتباس لے لیا، لیکن سسٹمیٹک تھیالوجی ایک ایسا مضمون ہے جس کو تھیولوجینز نے، جو سسٹمیٹک تھیولوجینز ہیں، انہوں نے ایک ترتیب کے ساتھ، قرینے کے ساتھ، جیسے یہ کتابیں پڑھی ہیں، ترتیب کے ساتھ انہوں نے اس کو بیان کیا۔ سو سسٹمیٹک تھیالوجی کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی مضمون کو پوری بائبل مقدس میں سے اس طریقے سے پڑھنا کہ اس کی ترتیب خراب نہ ہو، اس کو سسٹمیٹک تھیالوجی کہتے ہیں۔ یعنی خدا کے کلام کو ایسے طریقے سے پڑھنا کہ کسی بچے کو بھی سمجھ آ جائے۔ جیسے ہم گنتی سکھاتے ہیں نا 1 2 3 4 5، کیونکہ اگر ہم گنتی کبھی 8 بولتے ہیں، کبھی 7 بولتے ہیں، کبھی 5 بولتے ہیں تو ترتیب کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر کسی کو کہیں کہ بیچ میں سے گنتی سنائے تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن سسٹمیٹکلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ ایزی ہے کسی بھی زبان میں۔ تو بائبل مقدس کے مضامین کو قرینے کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کو سسٹمیٹک تھیالوجی کہتے ہیں۔ سسٹمیٹک کہتے ہیں ترتیب کو، اور تھیالوجی کہتے ہیں علم الہیات کو۔ خدا سے متعلق کلام مقدس کو سسٹمیٹک تھیالوجی کہتے ہیں۔ دوسری تعریف ہے سسٹمیٹک تھیالوجی is a discipline of Christian theology that formulate an orderly, rational and coherent account of the Christian faith and belief، کہ مسیحی ایمان و عقائد کو، مسیحی ایمان و عقائد کو جو مسیحیت کے لیے ضروری ہے، ان کو اس طریقے سے پڑھنا، ترتیب کے ساتھ پڑھنا کہ اس کی سمجھ آ جائے، اس کو ہم سسٹمیٹک تھیالوجی کہتے ہیں۔ بڑی آسان سی تعریف ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ سسٹمیٹک تھیالوجی خدا کے علوم کو پیدائش سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک اس کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا، اس کے کانسیپٹ کو بلیو کرنا، اس کے کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا، یہ سسٹمیٹک تھیالوجی ہے۔ کیونکہ ایک ایشو ہے جو ہمیشہ سے میں اپنے جو دوست ہیں، اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اپنے جو کلیگس ہیں میرے، ان کو میں سمجھاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک ہم کلام مقدس کو نہیں سمجھیں گے، میں اس کو کہتا ہوں ٹو انڈرسٹینڈ دا بائبل، جب تک ہم کلام مقدس کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم کلام مقدس کی پریکٹس نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم کلام مقدس کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم اس کو صحیح طور پر بیان بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ بائبل کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے
وہ آپ کو سکلز دیتی ہے، مہارت دیتی ہے کہ آپ اس کی صحیح انٹرپریٹیشن کر سکیں۔ بائبل کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کسی بھی چیز کی، کہ جب تک آپ کسی چیز کو سمجھیں گے نہیں، آپ اس کو سمجھانے کی مہارت نہیں رکھتے۔ اگر آپ اس کو سمجھیں گے نہیں تو آپ اس کو سمجھانے کی مہارت نہیں رکھتے۔ یہ کی پوائنٹ ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ میرا جو پیشن ہے بائبل مقدس کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم بائبل مقدس کو سمجھیں، اور جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے ہم اس کو سمجھانے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، پچھلی دفعہ بھی میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک پروگرام ہے، ایک گیم ہے، ایک پریکٹس ہے جس کو ہم سورڈ ڈرل کہتے ہیں۔ سورڈ ڈرل کہتے ہیں، یہ وہی سپیلنگ ہے جو سورڈ اور ڈرل کے ہیں، اور یہ کسی جگہ پر ایک لیٹر آ گیا کہ پروگرام ہے بچوں کا اور اس میں سورڈ ڈرل کا پارٹ پلے ہوگا، تو آپ اس کو تیار کریں۔ اور جس نے وہ لیٹر پڑھا اس نے اس کے لٹرل میننگز لے لیے۔ لٹرل میننگز جو انگلش دے رہی تھی وہاں سے اس نے لے لیے۔ انہوں نے سورڈ کو علیحدہ کر لیا اور ڈرل کو علیحدہ کر لیا، اور بچوں کو چھوٹی چھوٹی تلواریں بنا دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ڈرل کرنی ہے، اور بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ سورڈ ڈرل یہ نہیں ہے۔ سورڈ ڈرل ایک ایسی روحانی ایکسرسائز ہے جب ہم بچوں کو تیار کرتے ہیں بائبل کا حوالہ ڈھونڈنے کے لیے، اور بائبل مقدس میں سے ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اپنے حوالہ ڈھونڈنا ہے، اور جو بچہ پہلے آ کے پڑھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بچوں کے پاس بائبل مقدس ہے اور ہم بائبل مقدس میں سے حوالہ بولیں گے کہ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت، اور بچوں نے جلدی جلدی نکالنا ہے، اور جو نکال کے پہلے پڑھ دے گا وہ جیت جائے گا۔ اس گیم کو کہتے ہیں سورڈ ڈرل۔ اب جس کے پاس یہ لیٹر گیا ہے اس نے اس کو نہیں سمجھا، اور جیسا سمجھا ویسا ہی سمجھا دیا، غلط سمجھا اور غلط سمجھا دیا۔ سمجھنا صحیح چاہیے تھا، اور بچوں کے ہاتھوں میں بائبل مقدس دینے کی بجائے انہوں نے تلواریں پکڑا دی۔ کتنی غلط انٹرپریٹیشن ہو گئی ہے نا؟ غلط انٹرپریٹیشن یہ ہو گئی ہے کہ ایک لیٹر آیا ہے کہ بچوں کو تیار کریں کہ سورڈ ڈرل جو ہے وہ تیار کروانا ہے، اور ٹیچر نے یہ سمجھا نہیں ہے کہ سورڈ ڈرل کیا ہوتا ہے، اور جو ٹیچر نے سمجھا وہی اس نے بچوں کو سکھا دیا، اور آج کل بھی یہی ہو رہا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں کچھ بتاتی ہے اور ہم غلط سمجھ لیتے ہیں، اور جو غلط سمجھا ہوا ہوتا ہے وہی ہم لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے ہاتھوں میں بائبل مقدس دینے کی بجائے تلواریں دے دی۔ کتنی غلط انٹرپریٹیشن ہو گئی۔ بائبل میں سے ایک میں مثال دے دیتا ہوں۔ بائبل مقدس میں ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا آسان ہے بس بنسبت اس کے کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا۔ اب یہ ترجمہ ہوا 19ویں صدی میں، 20ویں صدی میں یہ ترجمہ ہو گیا ہمارے پاس، کیونکہ لوگ خدا کو پیار کرتے تھے، لوگ بائبل مقدس کو پیار کرتے تھے، لوگ سادہ تھے، لوگوں کو جو انڈرسٹینڈنگ اسکالرز نے کی وہی بتا دی۔ انڈرسٹینڈنگ یہ کی کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، اور یہ کلیسیاؤں کو بتا دیا، اور جو امیر کلیسیا کے افراد تھے انہوں نے اپنی پراپرٹیز، اپنی گاڑیاں بھیج دی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ خدا کی بادشاہی سے دور چلے جائیں، وہ خدا کے کلام کو پیار کرتے تھے۔ اب اس کے بعد تقریباً 50 70 سال 100 سال گزرا،
تو اس سارے ایریے میں جو جنرلی جو مسیحی تھے ان کی پہچان یہ ہو گئی کہ یہ غریب لوگ ہیں بائبل کی وجہ سے، کیونکہ لوگ خدا کو پیار کرتے تھے. لوگوں نے اسکالرس کی بات کو مان لیا، ترجمہ کر دیا کہ جی اونٹ گزر جائے گا اس میں سے، سوئی کے ناکے میں سے، لیکن دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. سو لوگوں نے غریب ہونا پسند کیا. بعد میں لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ خدا کا کام پیسے کے بغیر ہو نہیں رہا تھا. ایونجلزم چاہیے تھا، پیسہ چاہیے تھا، گاڑیاں چاہیے تھی، رہائش چاہیے تھی، ٹریولنگ چاہیے تھی، لوگوں کو فوڈ چاہیے تھا، اور چرچ غریب ہو گیا. پھر اس کا صحیح ترجمہ کیا ایونجیلیکل چرچ نے. صحیح ترجمہ یہ تھا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ دولت مند نہیں بلکہ دولت پرست کا، دولت مند نہیں دولت پرست کا خدا کی بادشاہی میں داخلہ ناممکن ہے. مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. سو یہ دولت مند نہیں تھا، کیونکہ بائبل مقدس کی تاریخ دیکھیں، ابراہیم سے شروع کر لیں، چاہے ایڈم سے شروع کر لیں، جتنے بڑے بڑے بائبل مقدس کے ہیرو ہیں ان میں سے مجھے کوئی بھی غریب نظر نہیں آیا سوائے ایک لازر کے. لازر غریب تھا، ہے نا، اس کا لکھا ہے کہ وہ غریب تھا، خدا کی بادشاہی میں چلا گیا. لیکن مالی طور پر ابراہیم بھی کمزور نہیں تھا، اسحاق بھی کمزور نہیں تھا، یعقوب بھی کمزور نہیں تھا، یوسف بھی کمزور نہیں تھا، اور ڈاؤن ٹو جیسس کوئی بھی مالی طور پر کمزور نہیں تھا. اس وقت خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں. سو غلط ترجمہ ہمیں غلط طرف لے جائے گا. سو آج جو ہمارا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگلے 10 دنوں میں جو بڑے بڑے مضامین ہیں تھیولوجینز نے جو ڈیوائڈ کیا ہے، وہ پوری بائبل میں سے انہوں نے 10 مضامین نکالے ہیں. کتنے؟ 10 مضامین نکالے ہیں کہ اگر 10 مضامین کو سسٹمیٹکلی پڑھ لیا جائے تو بائبل کی ریئل انڈرسٹینڈنگ سمجھ میں آ جاتی ہے. 10 مضامین. سو آج سے ہم بائبل کی ریئل انڈرسٹینڈنگ خداوند کے پاک روح سے کہیں گے کہ ہمیں خداوند کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم کلام مقدس کو سمجھا سکیں. ہم کلام مقدس کو سمجھا سکیں. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کلام مقدس کو سمجھانا، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ کلام مقدس کو سمجھنا. اگر کلام مقدس کو نہیں سمجھا تو آپ سمجھانے کی جسارت نہ کریں. پہلے سمجھیں. بہت ساری منسٹریز ہیں یہاں پر، ہم سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں، سب کو پیار کرتے ہیں، سب کے لیے دعا کو ہیں، لیکن خاص طور پر جو ٹیچنگ منسٹری میں ہیں ہماری طرف، ان کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ کلام مقدس کی باقاعدہ تربیت لیں، سیکھنے کے عمل میں جائیں، پھر وہ سکھانے کے عمل میں جائیں. سو بائبل مقدس کے 10 مضامین ہیں جو بائبل مقدس میں بتائے گئے ہیں. اگر ہم ان کو پڑھ لیں تو خداوند کے فضل سے ہم بائبل کی روح تک we will reach up to the heart of the Bible. ہم بائبل مقدس کا جو دل ہے، اس کا جو مرکز ہے، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. یہ 10 مضامین جو ہیں یہ ساری کی ساری آلوجیز ہیں. 10 basic areas of systematic theology. Page 2. 10 basic areas of systematic theology. نمبر 1 ہے پیٹرولوجی. یہ آپ کو مل جائے گا. نمبر 1 پہ ہے پیٹرولوجی. اس میں ہم خدا باپ کا مطالعہ کریں گے. خدا باپ کا مطالعہ کریں گے پیٹرولوجی میں. یہ ابھی شروع کروں گا، پھر اس پہ بات کریں گے. نمبر 2 اگلے ہفتے جو ہم پڑھیں گے وہ ہے کرسٹولوجی. وہ ہے اسٹڈی آف کرائسٹ.
یسوع مسیح کی ذات اقدس کا مطالعہ کریں گے۔ نمبر 3 ہے نومٹالوجی، یہ اسٹڈی آف دا ہولی اسپرٹ، یہ روح القدس کا مطالعہ ہوگا، پاک روح کے تعلق سے ہم سیکھیں گے۔ نمبر 4 ہے اینجولوجی، اینجلس کا مطالعہ کریں گے ہم، دا اسٹڈی آف دی اینجلس، ہم فرشتگان کا، علم الفرشتگان۔ نمبر 5 پہ ہے ببلیالوجی، بائبل مقدس کا مطالعہ کریں گے ہم، اسٹڈی آف دا بائبل۔ نمبر 6 پہ ہے انتھروپالوجی، علم الانسان، ہم انسان سے متعلق مطالعہ کریں گے، اسٹڈی آف دا نیچر آف ہیومینٹی، انسانیت کا مطالعہ کریں گے۔ نمبر 7 پہ ہے ہمارٹیالوجی، اسٹڈی آف سن، گناہ کے تعلق سے ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ نمبر 8 پہ ہے سوٹیریالوجی، اسٹڈی آف سیلویشن، نجات، علم النجات کا مطالعہ کریں گے۔ نمبر 9 پہ ہے ایکلیسیالوجی، علم الکلیسیا، ہم کلیسیا کے تعلق سے اسٹڈی کریں گے۔ اور نمبر 10 پہ ہے ایسکیٹالوجی، علم الآخرت، اور یہ علم الآخرت کے تعلق سے ہم مطالعہ کریں گے۔ یہ 10 کیٹیگریز ہیں جو تھیولوجینز نے بنائی ہیں اسٹڈی کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، کہ اگر 10 مضامین کو پڑھ لیا جائے تو ہم بائبل مقدس کی جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے، اس کا جو دل ہے، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تھیولوجینز کا یہ خیال ہے کہ ان 10 مضامین کو پڑھنے سے ہم مسیحیت کے دائرہ کو کور کر لیتے ہیں، مسیحیت کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ہم جان جائیں گے۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان 10 مضامین کو سسٹمیٹکلی پڑھیں۔ اور آج کا جو مضمون ہے سسٹمیٹک تھیولوجی کے بارے جان گیا نا، سسٹمیٹک تھیولوجی کا بیلنس کے ترتیب کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ آج جو پہلا مضمون ہے وہ ہے پیٹرالوجی، پہلا مضمون جو ہے وہ ہے پیٹرالوجی، یعنی وہ علم جو خدا باپ کے تعلق سے ہے، خدا سے تعلق ہے۔ Who is God؟ خدا کون ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہے۔ ایک میری بات، پہلی بات غور سے سنیں، خدا کو جاننے کے لیے ہمارے پاس 3 سورسز ہیں۔ کتنے سورسز ہیں؟ 3 سورسز ہیں۔ خدا کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 سورسز ہیں، اور ان تینوں سورسز میں سے ہم خدا کو سیکھتے ہیں۔ ان تینوں سورسز کے باہر ہم خدا کو نہیں سیکھتے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کون سا سورس اڈاپٹ کیا ہے، کون سا سورس ہم نے اڈاپٹ کیا ہے خداوند سے متعلق سیکھنے کا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ خدا کو سیکھنے کے لیے ہمارا ہے سورس، ایکسٹرنل سورس آف لرننگ گاڈ۔ خدا سے متعلق سیکھنے کے لیے ہم جو ایکسٹرنل سورس ہے، ہمارے پاس جو بیرونی ذرائع ہیں، جو دنیا کا سورس ہے، ورلڈ ویو آف انڈرسٹینڈنگ گاڈ، یعنی خدا کو سیکھنے کا جو دنیاوی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس کے لیے نہ ہی ہم خود سیکھتے ہیں، بلکہ ہم کو سیکھا سکھایا خدا سے متعلق علم حاصل ہوتا ہے۔
اور وہ جو علم ہے میری ایک ریشو ہے، میں نے اپنی ایک نسبت بنائی ہوئی ہے، ایک شرح بنائی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو خدا کے بارے میں علم ہے، ہمارے پاس جو خدا سے متعلق علم ہے، اس کا 40% جو حصہ ہے وہ ہم نے دنیا سے سیکھا ہوا ہے. تھوڑا سا ہم نے یہاں سے لے لیا، تھوڑا سا ہم نے یہاں سے لے لیا، تھوڑا سا ہم نے، اور بہت سارے مذاہب کے خداؤں کا اثر ہمارے اوپر ہے. بہت سارے خدا جو ہے، جو کانسیپٹ ہے، وہ دنیا سے ہم نے لیا ہوا ہے، انٹرنیٹ سے سیکھا ہوا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی سے سیکھا ہوا ہے، ہم نے دیگر مذاہب سے سیکھا ہوا ہے. یہ 40% جو ہمارا اندر فیتھ ہے، خدا کے اوپر جو ایمان ہے، یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں، یہ ہم نے بیرونی ذرائع سے سیکھا ہے، جس پر ہم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، جو ہم نے دیکھا لوگوں کو کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں. یعنی یہ وہ فیتھ ہے جو ہمارا نہیں ہے، ہم نے دنیا سے حاصل کیا. دوسرا ذریعہ جو ہے بائبل مقدس کہ خدا کا سیکھنے کا، جو دوسرا ذریعہ ہے خدا سے متعلق علم حاصل کرنے کا، وہ ہے اپنا سیلف کریٹڈ گاڈ. پہلا ہے ایکسٹرنل سورس آف لرننگ گاڈ، دوسرا ہے انٹرنل سورس آف لرننگ گاڈ، جو ہم خود سیکھتے ہیں اپنی طرف سے، ہم اپنی کوشش، اپنی مدد آپ کے تحت خدا کو سیکھتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑا ہی خطرناک سورس ہے، کیونکہ خدا سے متعلق اپنا امیج قائم کر لینا اس سے بڑی اور کوئی بت پرستی نہیں ہے. ہم خود ہی جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم اپنا خدا بنا لیتے ہیں. اگر میں مشکل میں ہوں اور جس قسم کی مشکل میں ہوں، میں خود اپنا خدا بناتا ہوں. میں نے ایک مثال دی تھی کہ آپ روڈ پر ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ہے نا، اور ہم اوور سپیڈنگ کر رہے ہیں. سپیڈ جو ہے وہ 60 ہے یا 70 ہے، جو بھی سپیڈ ہے، ہم اوور سپیڈنگ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم دعا کر رہے ہیں کہ خدا نے بچا کے رکھیں، پلیز نہ بھائی. اب یہ وہ خدا ہے جو آپ نے اپنی ضرورت کے لیے بنا لیا ہے، کیونکہ اصل خدا آپ کو اجازت نہیں دے گا کہ آپ اوور سپیڈنگ پہ جائیں یا غیر قانونی کام کریں. کیونکہ جو اصل خدا ہے وہ آپ کو چوری کرنے کی اجازت دے گا، جھوٹ بولنے کی اجازت دے گا، غیر مسیحی زندگی بسر کرنے کی اجازت دے گا؟ نہیں دے گا. کیونکہ ہم غیر مسیحی زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ہم غلط کام کرتے ہیں، پھر ہم ان غلط کاموں کو سپورٹ کے لیے ہم اپنا خدا اپنے تصور میں بنا دیتے ہیں. کیونکہ سامس کو، زبور نویس کو خدا کی ضرورت پڑی، وہ سفر میں جانے لگا تھا، اس کو خدا کی ضرورت پڑی، اس نے اپنا خدا نہیں بنایا، اس نے کہا میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، کیونکہ اس وقت خدا کا جو خیمہ تھا وہ پہاڑوں کے اوپر تھا. اور پھر اس نے کہا کہ میری قوت کہاں سے آئے گی؟ خداوند سے آئے گی. اور یہاں وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ خدا جو دنیا کا نہیں، جو میرا نہیں، بلکہ وہ خدا جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وہ خدا اس کی مدد کرے گا. اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ میرا خدا کون ہے. میرا خدا وہ نہیں ہے جو دنیا سے میں نے لیا ہوا ہے، نہ ہی میرا خدا وہ ہے جو میں نے خود بنایا ہوا ہے. میرا خدا از گاڈ آف دا بائبل. میرا خدا وہ ہے جو بائبل کا خدا ہے. پہلا سورس میں نے بتایا تھا خدا کو سیکھنے کا، دنیا، ایکسٹرنل سورس. دوسرا سورس ہے انٹرنل سورس، کہ جو میں خود اپنی ضرورت
کے لیے خدا کا تصور بناتا ہوں اور خدا کی مدد وہاں سے حاصل کرتا ہوں۔ جو تیسرا طریقہ ہے بائبل مقدس ہے۔ تیسرا طریقہ جو خدا کو سیکھنے کا ہے وہ بائبل مقدس ہے، کیونکہ بائبل مقدس جو ہے یہ وہ خدا دے گی جو اصل والا خدا ہے۔ میری تم کہاں سے آئے گی؟ خداوند سے آئے گی، اس خدا سے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے۔ سو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اگر ہم خدا سے متعلق سیکھنے لگے ہیں تو آج پہلی جو ذمہ داری ہے وہ نیڈ ٹو بی برین واشڈ۔ ہمیں اپنے ذہنوں کو ان خداؤں سے علیحدہ کرنا ہے جو ہم نے باہر سے لیے ہیں یا جو ہم نے خود بنائے ہیں۔ جو باہر سے جو خدا لیے ہیں وہ 40% ہمارے پاس علم ہے، جو ہم نے خود بنایا ہوا ہے یہ بڑا خطرناک سا علم ہے، اور یہ 50% ہمارے پاس وہ علم ہے جو ہم نے خود بنایا ہوا۔ میں بتاؤں آپ، اور 10% وہ خدا ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں جو بائبل نے ہمیں دیا ہے۔ 10% ہم وہ خدا ایکسرسائز کر رہے ہیں جو بائبل ہمیں دیتی ہے۔ سو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے خدا سے متعلق جو علم ہے اس کو چیک کریں، اگر وہ باہر سے لیا ہوا ہے اس سے کنارہ حاصل کریں کہ وہ خدائی کانسیپٹ بائبل کا نہیں ہے، یا جو آپ خود بنا دیتے ہیں یہ بھی خدا کا علم نہیں ہے۔ خدا کا علم صرف اور صرف بائبل مقدس، بائبل مقدس سے باہر کا خدا مسیحیوں کا خدا نہیں ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ ہے کہ آپ کے اندر جو خدا ہے وہ بائبل مقدس کا خدا ہونا چاہیے۔ اب بائبل مقدس کے خدا کا جو ریویلیشن ہے وہ کیسے ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ گاڈ آف دا بائبل کیسے ریویل کرتا اپنے آپ کو، کیونکہ جب تک ہمیں پہچان نہیں ہوگی کسی چیز کی اس وقت تک ہم اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے۔ خدا جو بائبل مقدس کا خدا ہے جب وہ ریویل ہوتا ہے تو وہ براہ راست اپنے آپ کو ریویل کرتا ہے بائی آڈیو اینڈ ویڈیو، کسی نہ کسی طریقے سے خدا بائی آڈیو اینڈ ویڈیو، خدا کے پاس یہ ابیلٹی ہے، خدا کے پاس یہ طاقت ہے، اس کے پاس یہ معیار ہے، خدا کے پاس یہ قوت ہے، قدرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریویل کر سکتا ہے۔ خدا he revealed himself in his audio and video، اور جھاڑی میں خدا آڈیو میں آیا، اے موسیٰ اے موسیٰ، ہے نا، بہت سارے مقامات پر سیمیل خدا اپنی آڈیو آواز کے تھرو اپنے آپ کو ریویل کرتا ہے، اور ویڈیو کے تھرو جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے خدا جو ہے کرتا ہے۔ ابراہیم کے پاس وہ فرشتگان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ سو خدا کا جو ریویلیشن ہے جو بائبل کا خدا ہے، ذہن میں رکھیں کہ اس کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ آڈیو اور ویڈیو میں اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا ہے، وہ اپنے لوگوں تک پہنچ سکتا ہے۔ So he revealed himself in audio and video۔ یہ میں نشانیاں بتانے لگا ہوں گاڈ آف دا بائبل۔ نمبر 2، by his creation، خدا کو اگر دیکھنا ہے تو آپ پہاڑوں میں دیکھیں، خدا کو دیکھنا ہے سمندروں میں دیکھیں، خدا کو دیکھنا ہے ندی نالوں میں دیکھیں، درختوں میں دیکھیں، پھولوں میں دیکھیں، تتلیوں میں دیکھیں، نیچر میں دیکھیں، فطرت میں دیکھیں۔ خدا کو اگر دیکھنا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ملیں گی۔ سو خدا جو ہے وہ کریشن کے وسیلے سے ذرہ ذرہ اس کے وجود کا اظہار کرتا ہے۔ سو اس لیے کائنات میں سے ہمیں خدا نظر آتا ہے، ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ارد گرد خدا موجود ہے۔
ہواؤں میں ہے، فضاؤں میں ہے، ہر جگہ پر ہے. خدا ریویل کرتا ہے. پھر خدا نے ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے. خدا کا ایک نیٹ ورک ہے جو سسٹمٹائز کرتا ہے خدا کی کمیونیکیشن کو. خدا کی جو آواز ہے، خدا کی جو مقصد ہے، خدا کا جو ارادہ ہے، اس کو پاس آن کرنے کے لیے خدا نے سورسز بنائے ہیں، نیٹ ورکنگ ہے اس کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا براہ راست آپ سے بات نہیں کر سکتا. میں نے پہلے بتایا کہ خدا آڈیو اور ویڈیو میں ہمارے اوپر ظاہر ہو سکتا ہے. خدا نے تیسرا جو سورس رکھا ہوا ہے وہ ہے اینجلز. خدا فرشتگان کے وسیلے سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اپنے ارادوں کو. جیسے ابراہیم کے اوپر اس نے کہا کہ میں سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے والا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بڑی اچھی ڈبیٹ ہوئی ہے خدا کے فرشتے میں اور ابراہیم میں، اور یہ خدا اینجلز کے تھرو. اور فرام جینیسس، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک فرشتگان کا جو عمل دخل ہے، جب ہم انجالوجی پڑھیں گے اس وقت میں بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ. لیکن فرشتگان کا جو پیغام رسانی کا عمل ہے، جو ایز میسنگ، جو میسنجر، وہ آگے چلتے رہتے ہیں اور خدا اپنے ارادوں کو فرشتگان کے وسیلے سے بچاتا ہے. نمبر 4، خدا پروفٹس، انبیاء کرام کے وسیلے سے اپنے ارادوں کو، اپنے خیالات کو، اپنی مرضی کو لوگوں پر ظاہر کرتا ہے. خدا انبیاء کرام کے وسیلے سے، پروفٹس. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آدم سے لے کر یوحنا بپتسمہ دینے والے تک جتنے بھی انبیاء ہیں، خدا نے ان کو استعمال کیا ہے، اور آخر میں اس نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے. سو انبیاء کرام جو ہیں یہ خدا کے کمیونیکیشن کا وسیلہ ہے. پھر اس کے بعد خدا نے ریٹن ورڈ، ریما، ریٹن ورڈ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا. موسیس کے وسیلے سے خدا نے ریٹن ورڈ جو ہے اس نے انٹروڈیوس کرایا کہ کلام، تحریری کلام کے وسیلے سے خدا اپنے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. ریٹن ورڈ، ریما جس کو گریک میں کہتے ہیں، کتبین ہیبرو میں کہتے ہیں، لکھا ہوا کلام. کتبین، یہ کتب جو ہیں ہمارے پاس کتابیں ہیں. پھر اس کے بعد جو چھٹا سورس ہے وہ ہے دا ورڈ، بڑا ورڈ، ڈبلیو، سارا کا سارا بڑا WORD، ورڈ. اور یہ ہے سن آف گاڈ، لوگوس. پہلا ہے ریما، ریٹن ورڈ، اس کے بعد لوگوس. خدا نے اپنا جو فل ریولیشن ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے اپنے لوگوں تک پہنچا دیا. پورا کا پورا ریولیشن. میں نے بتایا ہے کہ خدا آڈیو اور ویڈیو کے تھرو، خدا کریشن کے تھرو، اینجلز کے تھرو، پروفٹ اور ریٹن ورڈ، اور ورڈ کلام، لوگوس ابتدا میں کلام تھا. کلام کے وسیلے، یعنی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا نے کلام کیا. اور ساتویں بات جو ہے، خدا نے کمیونیکیٹنگ کنٹینیویشن کے لیے اپنے مقصد کو جاری و ساری رکھنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے بعد، کرائسٹ کے بعد اس نے چرچ کی ذمہ داری دے دی. اب خدا کا جو اظہار ہے، خدا کا جو مشن ہے، خدا کا جو ارشاد اعظم ہے، اس نے کلیسیا کا سپرد کر دیا ہے کہ کلیسیا جو ہے یہ خدا کے مشن کو جاری اور ساری رکھے. اور یہ خدا ہی ہے
जो काम कर रहा है, ओनली गॉड, ओनली वन गॉड, अहद, ओनली वन गॉड, कि एक खुदा है, एक ही खुदा है जो अपने ऑडियो वीडियो के वसीले से, क्रिएशन के वसीले से, एंजल्स के वसीले से, प्रॉफिट्स के वसीले से, रिटन वर्ड के वसीले से, और खुदावंद यीशु मसीह लोगोस के वसीले से, और एंड पे चर्च के वसीले से, मेरे और आपके वसीले से खुदा अपना कलाम जारी और सारी रखता है। सो हम देखें, खुदा से शुरू करके हम 7वीं पोजीशन पर हैं, है ना, 7वीं पोजीशन में हैं। We are ministering God, हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं, हम खुदा के लिए सारा दिन काम करते हैं। सो इसलिए खुदा जो गॉड ऑफ द बाइबल है वो 7 रेवलेशंस हैं उसके, जो मैंने आपको बता दिए। अब हु इज गॉड, पहले था रेवलेशन ऑफ गॉड, अब क्या है हु इज गॉड। हु इज गॉड, द एसेंस ऑफ गॉड। टू स्पीक ऑफ द एसेंस ऑफ गॉड इज टू स्पीक अबाउट हु गॉड रियली इज। By essence we means being. The word essence is derived from the Latin verb to be, and is in turn a translation of the Greek word ousia, which also means being. ये क्रूज 3 बाब की 14 आयत में। खुदा की नेचर क्या है, खुदा की वजूद क्या है, खुदा की एग्जिस्टेंस क्या है, खुदा का होना। क्योंकि खुदा के लिए मैं आपको बताऊं, गौर से सुनो, खुदा के लिए आज तक कोई नाउन नहीं बना, इस्म नहीं बना। खुदा अपनी जात में इस्म नहीं है। ये बड़ा टेक्निकल इशू में बताने लगा आपको। God is verb, खुदा फेल है, फेल एंड दामला, फेल ये दामला ना लिख लेना नहीं, वो फेल दूसरा फेलियर वाला हो जाएगा। खुदा फेल है यानी वर्ब है, क्योंकि खुदा जो है इसको हम वर्बल नाउन कहते हैं। ये वो नाउन है जो हमने वर्ब से बनाया हुआ है, और खुदा वर्ब इसलिए है कि नाउन जो है वो स्टिल चीज हो सकती है। नाउन जो होती है ये भी नाउन है, नाउन में जिंदगी होना लाजमी नहीं है, लेकिन वर्ब में जिंदगी होना शर्त है, क्योंकि बगैर जिंदगी के वर्ब हो ही नहीं सकता। If there is no life in the verb, that means not verb, क्योंकि खुदा नाउन नहीं है, खुदा वर्ब है। और ये जो यहोवा हमने बनाया ना, नाउन बनाया हमने, यहोवा नाउन, याहवे इब्रानी ज़बान में याहवे, असल में ये जो लफ्ज़ है वो है हाया, हाया, हाया लफ्ज़ है। और हाया जो है इसका एक एब्रिवेशन भी है जिसको याह कहते हैं, याह, क्योंकि तू याह है। ज़बूर में है ना एक जगह पे, ज़बूर पे लिखा है क्योंकि तू याह है। याह का मतलब होता है वो था, वो है और वो रहेगा। इसका ये मतलब है, याह का मतलब है, या का मतलब है वो था, वो है और वो रहेगा। ये याह का मतलब है। तो ये खुदा है, ये खुदा है। और क्योंकि जो होता है, था और रहेगा, वो मौजूद होता है, इसलिए जब उसने मूसा को अपना नाम बताया तो उसने कहा कि बताना कि अनीहू ने तुझे भेजा है। अनीहू ने यानी मैं हूं ने तुझे भेजा है। अनीहू कहते हैं उसको, यानी उसकी मौजूदगी। मैं एक जगह पर आजकल डॉकिन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जो एथियस्ट है,
डॉकिन बहुत बड़ा एथियस्ट है, वो खुदा को नहीं मानता। जब उससे बात करते हैं कि खुदा की बात करते हैं तो वो कहता है कि नहीं, ये नेचुरली सब कुछ रद्द हो रहा है, खुदा को तो नहीं। और वो जो साइंसदान है उसका देखें आप कि उसका ये बस ट्विच करता है, ये वाला, बाकी पैरालाइज्ड है, बस ब्रेन उसका ठीक है और बोल नहीं सकता। और वो जब बोलता है तो ये ट्विच करता है और ब्रेन से उन्होंने कंप्यूटराइज किया हुआ है और कंप्यूटर के वसीले से वो बोलता है। वो अपने थॉट्स को वर्ड्स की सूरत में लाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, ये ट्विच करता है। और बहुत सारे लोगों से कहते हैं कि अगर तू ये मान जाए कि खुदा है तो तू शिफा यहाँ बोल सकता है। कहता है ही नहीं है तो मैंने शिफा करा ले, वो ये करता। एक उसको पादरी उसने इनकाउंटर किया, उसने किताब लिखी उसके ऊपर, उसने लिखा है कि देख तो अगर ये कहता ना कि खुदा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि खुदा है। अगर वो ना होता तो ये कहता ही ना कि नहीं है। कहता अगर खुदा ना होता तो तू ये ना कहता कि खुदा नहीं है, क्योंकि तेरा ये कहना कि खुदा नहीं है ये सबूत है कि खुदा है। तो किसी ने कई दफा हम नेगेटिव स्टेटमेंट के वसीले से पॉजिटिव थॉट्स को डेवलप कर देते हैं। सो ये डॉक्टर की बात। सो खुदा की जो मौजूदगी है, खुदा की जो एग्जिस्टेंस है, खुदा जो उसकी पहचान है, वो कहता है कि इसी नाम से लोग फिर मुझे पहचाने करेंगे। अनिहू, मैंने तुझे भेजा है, मैं ही हूं। ग्रीक में एगो एमी, मैं हूं। और इसको बयान किया है 7 दफा यूहन्ना रसूल की इंजील में, मैं हूं। 7 I am जो मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में बड़े मशहूर हैं, बड़े फेमस 7 I ams। ये 7 दफा उसने I am कहा है खुदा यीशु मसीह ने, ये साबित करने के लिए कि मैं हूं। सो एसेंस जो है, खुदा की जो मौजूदगी है, खुदा की जो हुजूरी है, उसकी एग्जिस्टेंस है, उसकी नेचर बताई गई है कि खुदा मौजूद है। भैया जब हम अपने नाम के बाद अगला नाम लगाते हैं उसको हम कहते हैं जेनेटिव नेम। एक नाउन होता है उसको हम कहते हैं जेनेटिव नेम। जेनेटिव केस वो होता है जो आपकी मलकियत साबित करता है। मिसाल के तौर पर कि आपका हमेशा दूसरा नाम जो होता है वो आपको मलकियत बताता है कि आप किसकी मलकियत हैं, आप किसकी मलकियत हैं। तो मिसाल के तौर पर खवातीन में से मेरी बेटी वो रुहामा वसीम लिखती है। रुहामा वसीम से मुराद ये है कि वो वसीम की बेटी है। मेरी मिसेस हेसल वसीम लिखती है, वो वसीम की बीवी है। सो जो सेकंड नेम होता है वो मलकियत शो करता है, और इसीलिए जो बहुत सारे मजहबी लोग हैं वो अपना सेकंड नेम खुदा के साथ जोड़ते हैं, है ना, सेकंड नेम कि वो किसकी मलकियत है। और बाइबल मुकद्दस में पहले हाया था और लोगों ने याह आकर में लगाना शुरू कर दिया। यसाया, यर्मिया, हिजकिया, है ना, ये शुरू हो गया। बाद में खुदा को एल कहना शुरू किया लोगों ने, हिजकिएल, डैनियल, जिस्राएल, है ना, नतनिएल, ये शुरू हो गए। अब हम जो हैं हम अपने नाम के बाद बहुत सारे लोग मसीही लगा लेते हैं, या अपनी कोई जात या जिसकी मलकियत है, या बाप का नाम आगे होता है ना। सो ये जो यहोवा है उस वक्त या हाया के नाम पर जाना जाता है, जो बाइबल का खुदा है, जिंदगी है जिसमें, लाइफ है जिसमें, ये उसका एहसन है। अब खुदा की चंद खूबियां जल्दी से मैं बताऊं कि गॉड इज इनफिनिट इन नेचर एंड परफेक्ट इन कैरेक्टर। गॉड इज इनफिनिट इन नेचर
and perfect in character. یہ دو چیزیں ہیں جو سمجھنی پڑیں گی ہمیں خدا کو جاننے کے لیے. انفینٹ کہتے ہیں لمٹ لیس کو, لامحدودیت کو, جس کی کوئی حد نہیں ہوتی. جس کی حد ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا. جو لامحدود ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے. اس لیے جو محدود خدا کو مانتے ہیں وہ بائبل کے خدا کو نہیں مانتے. بائبل کہتی ہے کہ گاڈ از انفینٹ ان نیچر. وہ اپنی ذات اقدس میں لامحدود خدا ہے اور اپنے کریکٹر میں کامل ہے. اس کی انفینٹ نیچر کی بات کرتے ہیں ہم. گاڈ از انفینٹ. گاڈ از انفینٹ. اس کی جو اسپرچویلٹی ہے, گاڈ از اسپرچل, یہ میں نے نیچے آج بھی دی ہوئی ہے. گاڈ از اسپرچل. اس کی جو اسپرچویلٹی ہے, خدا کے بارے میں ایک اور پہچان ہے کہ گاڈ از اسپرٹ. خدا جو ہے روح ہے. اور جب خدا کسی فزیکل شیپ میں آتا ہے, جب خدا کسی فزیکل شیپ میں آتا ہے, وہ خدا خدا نہیں رہتا. وہ خدا نہیں رہتا. جب کسی آبجیکٹ میں خدا آ جائے گا وہ مشکل ہو جائے گا. سو گاڈ از اسپرچل. خدا کو کسی نے نہیں دیکھا. خدا کی جو روحانی جو اس کا لمٹ ہے وہ ان لمیٹڈ ہے, لمٹ لیس گاڈ ہے. اور 4:24 یوحنا کیجیے. گاڈ از ایٹرنل. ایٹرنل ہوتا ہے اصلی اور ابدی. خدا اصلی اور ابدی ہے, ایٹرنل ہے. خدا انفینٹ ہے, اسپرچل ہے, ایٹرنل ہے. خدا before the mountains were born, you gave birth to the earth and world. From everlasting to everlasting, you are God. Zabur 90, Nabi Zabur ki dusre. God is not subject to time to envy. خدا کسی کے ماتحت نہیں ہے. خدا وقت کے ماتحت نہیں ہے. خدا کسی کے, یہی اس کی خدائیت کا ثبوت ہے کہ وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے, کسی کے سامنے سبجیکٹ نہیں ہے, کسی کے سامنے وہ محدود نہیں ہے. خدا محدود خدا ہے. God is immeasurable. God is immeasurable. خدا کی پیمائش نہیں کی جا سکتی. خدا کی پیمائش نہیں کی جائے. اس لیے اس نے لوگوں سے وعدہ کیا ہے. خدا کا وعدہ خدا ہی ہوگا نا. خدا کا وعدہ خدا جیسا ہی ہوگا, ہے نا. اس نے کہا کہ میں تمہارے گناہوں کو کیا کروں گا. زبور 103 میں ہے, کتنا دور پھینکوں گا جتنا مشرق سے مغرب ہے. میں تمہارے گناہوں کو اتنا دور پھینکوں گا جتنا مشرق سے مغرب ہے. آپ کے جو سائنٹسٹ ہیں یا جیولوجسٹ ہیں, آپ کی جو زمین کی خاک گہرائیوں پر پہنچتے ہیں, آپ کے سمندروں کی پیمائش انسان نے کر لی ہوئی, کر لیا. پہاڑوں کی پیمائش, ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی جو ہے وہ بھی کر لی ہے. لیکن آج تک کسی جیولوجسٹ نے جو زمین کا نقشہ کرتے ہیں یا جغرافیہ پڑھتے ہیں, جو بھی ہمارا اس وقت کی ٹیکنالوجی ہے, وہ مشرق سے مغرب کا جو پیمانہ ہے اس کو ایجاد نہیں کر سکتے. مشرق سے مغرب تک کا جو فاصلہ ہے ابھی تک انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ پتہ ہے انسان کو کہ مشرق ادھر ہے اور مغرب ادھر ہے, یہ پتہ ہے انسان کو. لیکن یہ نہیں پتا کہ مشرق اور مغرب میں فاصلہ کتنا ہے. یہ وعدہ کیا ہے خدا نے کہ تیرے گناہ میں ایسے دور کروں گا, اتنا لمٹ لیس ہوں گے جتنا خدا دے. کتنی بڑی معافی ہے, کتنی بڑی معافی ہے کہ تیرے گناہ تجھ سے اتنے دور ہو جائیں گے کہ کوئی پیمانہ ان کو واپس
نہیں لا سکے. یہ خدا کا وعدہ immeasurable. خدا لامحدود خدا ہے، کسی پیمائش کسی پیمانے کا محتاج نہیں ہے. یہ ہمارے گاڈ آف دا بائبل خدا کی پہچان ہے. God is unique. God is unique. ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. یہ کہا ہے کہ with whom will you compare me that I should be equal to him, says the Holy One. یسایہ 40:25 میں. He is unique by virtue of his spirituality, eternity and immeasurability. He is unique by virtue of his omnipotent, omniscient and omnipresence. خدا جو ہے وہ limitless خدا. پھر خدا کی 3 خوبیاں بتائی گئی ہیں جو ایٹریبیوٹس آف گاڈ ہے. خدا کی خوبیاں ہیں. گاڈ از omnipotent. یرمیہ 32:27. God is omnipotent. Potent ہوتا ہے potential سے. potential ہوتا ہے طاقت ہونا، قوت ہونا، قدرت ہونا. potence. خدا جو ہے یہ omnipotence کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی قوت یہاں امریکہ، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، ویسٹرن ورلڈ، ایسٹرن ورلڈ، ساؤتھ اینڈ نارتھ میں کسی بھی جگہ پر اس کی قوت میں کمی واقع نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں اومنیپوٹنٹ. جو خدا پاکستان میں معجزہ کر سکتا ہے وہی خدا یو ایس اے میں معجزے کر رہا ہے. وہی خدا آسٹریلیا میں، وہی خدا جاپان میں، وہی خدا کوریا میں، وہی خدا انگلینڈ میں، وہی خدا افریقن کنٹریز میں خدا معجزے کرتا ہے اسی قوت سے جو وہ یہاں استعمال کر رہا ہے. God is omnipotent. خدا کی قدرت کسی جگہ پر بھی کم نہیں ہے. اومنی ہوتا ہے ہر جگہ ہونا. اومنی ہوتا ہے ہر جگہ ہونا، یعنی خدا کی ہر جگہ پر قدرت جو ہے وہ موجود ہے. دوسرا، خدا is omniscient. God is omniscient. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا تمام علوم سے واقف ہے. خدا زمین کی تھا گہرائیوں میں جانتا ہے کہ کیا ہے. خدا آسمان کی بلندیوں سے واقف ہے کہ وہاں پر کیا ہے. ہم زمین کے نیچے معدنیات ڈھونڈتے پھرتے ہیں، خدا کو پتہ ہوتا ہے. And God leads people to go and search it out. خدا بتاتا ہے، کیونکہ ریسرچ کرنا بائبل مقدس کا حکم ہے کہ آپ ریسرچ کریں. سو ریسرچ کرنا جو ہے اومنیسینٹ. خدا جو ہے حکم دیتا ہے کہ ریسرچ کرو، آسمانوں میں جاؤ. یہ فلکیات کو اسٹرالوجرز جو ہیں یا ناسا والے جو ریسرچ کرتے ہیں کہ دس از اکارڈنگ ٹو دا بائبل، یہ بائبل کے مطابق ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ بائبل از دا مدر آف آل سائنسز. تمام سائنسی علوم کی ماں ہے بائبل مقدس. فزکس بھی یہاں سے نکلتی ہے، کیمسٹری بھی یہاں سے نکلتی ہے، بایولوجی بھی یہاں سے نکلتی ہے، میتھ بھی یہاں سے نکلتا ہے، ہسٹری بھی یہاں سے نکلتی ہے، جیوگرافی بھی یہاں سے نکلتی ہے. تمام کے تمام علوم جو ہیں تھیالوجی سے نکلتے ہیں. اینڈ تھیالوجی از گاڈز نالج، خدا کا علم. سو کیونکہ وہ اومنیسینٹ ہے، کیونکہ وہ تمام علوم سے واقف ہے، خدا جو ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے. لیکن اگر اس نے یہ کہا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، that is just to develop your relationship. آپ خدا باپ کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے ہیلو ہیلو کرتے ہیں، ورنہ وہ جانتا ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے. God is omnipresent. خدا omnipresent ہے. پریزنٹ سے مراد ہوتا ہے کہ خدا ہر جگہ حاضر ہو. خدا ہر جگہ حاضر ہو ناظر ہے.
اومنی پریزنٹ. خدا کی جو قوت ہے وہ کم نہیں ہوتی، کیونکہ جب ہم شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں خدا کے ساتھ تو شیطان بذات خود ایک جگہ پہ حاضر نہیں ہو سکتا، وہ اپنے اینجلز اور اپنے کرندوں کے تھرو کام کرتا ہے. لیکن خدا روح القدس کے وسیلے سے پوری قوت کے ساتھ دنیا کے کونے کونے پر حاضر ہے، کیونکہ وہ اومنی پریزنٹ ہے. یہ مت سوچے کہ یہاں خدا نہیں ہے. گہرائیوں میں، تنہائیوں میں، آسمانوں کی بلندیوں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں خدا موجود ہے. خدا اومنی پریزنٹ ہے. اب ہے اس کے کریکٹر کی بات، وہ تھی اس کی نیچر کی بات، اس کی انفینٹ ہونے کی بات. اپنے کریکٹر میں گاڈ از گڈ. ایکسوڈس 18:9 گاڈ از گڈ. گاڈس کریکٹر از گڈ. ہیبرو تو میو جس کو کہتے ہیں ویری گڈ کو، اور تو کہتے ہیں گڈ کو. اور یہ کہتے ہیں اٹ از اینٹیتھیسس آف ڈیول. یہ ڈیول کے اگینسٹ، وہ ایول ہے، گاڈ از گڈ. جب ہم کہتے ہیں نا گڈ، جب ہم گڈ فرائیڈے کہتے ہیں نا گڈ فرائیڈے، دیٹ از گاڈس فرائیڈے. گڈ جو ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں آیا ہے. اصل میں یہ GOD ہی ہے، گاڈ ہی ہے اصل میں. ہم نے اس کو ڈبل او کر کے ہیومن یوز کے لیے استعمال کیا ہے. خدا کو ڈبل او لگا کے ہیومن یوز کے لیے استعمال کیا ہے. اور ہم ہے گاڈ یا بیسیکلی، کیونکہ نو ون از گڈ، کوئی نیک نہیں. گاڈ از گڈ. گاڈ از گڈ. اصل میں یہ ہے گاڈ از گاڈ. اصل جو لفظ ہے نا وہ ہے گاڈ از گاڈ. ہم نے بنا لیا ہے گاڈ از گڈ، کیونکہ یہ ہم نے گاڈ کی بجائے ہم نے گڈ، جو گڈنس ہے اس کی جو نیکی ہے، اس کا جو کریکٹر ہے. جب ہم کہتے ہیں یو آر ویری گڈ، اس کا مطلب ہے یو آر لائک گاڈ. یو آر لائک گاڈ. جب ہم کہتے ہیں یو آر گڈ، اس کا مطلب ہے یو آر لائک گاڈ. ایسے نہیں کسی کو کہہ دینا گڈ، کسی نشئی کو نہیں کہہ دینا یو آر گڈ. گڈ اسی کو کہنا ہے جو لائک گاڈ ہے، کیونکہ جو خدا کے لائق نہیں ہے اس کو گڈ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سو گڈ از گاڈ. ایکچولی گاڈ از گڈ. گاڈ از ہولی. گاڈس کریکٹر از ہولی. ہیبروز قدش، قدوس، یہاں سے لفظ نکلا ہے. اٹ از کمپلیٹلی سیپریٹ فرام ایول. یہ ایول سے بالکل سیپریٹ ہے، سیٹن سے بالکل سیپریٹ ہے. قدوس، پاک ہونا، یہ اس کا کریکٹر ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اس نے کہا کہ جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے، کامل بنو. تو یہ گڈ بنو اور کامل بنو. ٹھیک ہے. خدا اگر گڈ ہے تو اس کی خواہش یہ ہے کہ ہم بھی گڈ بن جائیں. اور خدا ہولی ہے تو وہ کہتا ہے میرا چرچ بھی ہولی ہو. اور اگر خدا فیتھ فل ہے اور ٹرو ہے تو خدا چاہتا ہے کہ میرا چرچ بھی فیتھ فل اور ٹرو ہو جائے. God is faithful and true. Deuteronomy 32:4. God's character is faithful and true. Hebrew. Amen. Amen. یہ words ہیں وہ جو استعمال ہوئے. God is sovereign. The Lord shall be seated as king forever. اس کی sovereignty ہے، اس کی جو حکومت ہے. He sets up his throne for judgment, to judge the world in righteousness, to render justice to its people. So یہ خدا کی جو کریکٹر ہے، خدا کا جو کردار ہے وہ ہے. پھر آگے ہے گاڈ از لو. اس کو نیو ٹیسٹمنٹ میں کہاں بیان کیا گیا ہے؟ پہلا یوحنا 4 باب کی 8ویں آیت میں گاڈ از لو. اور اس لیے کرسچن جو مینیفیسٹیشن ہے، کرسچن جو ڈیمونسٹریشن ہے، جو کرسچن پریزنٹیشن ہے، اس کا جو مین ایشو ہے وہ لو ہے. وہ کہتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے
तुम से। स्टैंडर्ड जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि जैसे तुमने तुमसे मोहब्बत रखी वैसे ही मोहब्बत रखो, नहीं। या जैसे आपने आपस में मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे में मोहब्बत रखो, नहीं। मोहब्बत का जो स्टैंडर्ड है वो गॉडली है, अगापे है, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी आपस में मोहब्बत रखो एक दूसरे पर। ये चर्च की डेफिनेशन है। गॉड इज जस्ट, इंसाफ। खुदा नेक है, मुनसिफ है, खुदा इंसाफ करने वाला है। अगर इंसाफ नहीं है इंसान में तो फिर इंसान क्रिश्चियन नहीं हो सकता। और एंड पे है गॉड इज लाइफ, गॉड इज लाइफ, लाइफ इटर्नल। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि गॉड इज लाइफ इटर्नल। खुदा हमेशा हमेशा की जिंदगी है। अगर ये वाला खुदा है जो मैंने बताया है, ये 100% गॉड ऑफ द बाइबल है। इसमें दुनिया का खुदा नहीं है, इसमें मेरा और आपका खुदा नहीं है। ये 100% गॉड ऑफ बाइबल। आखिरी जो पेज है ये मैंने समरी बनाई है, जल्दी से देख ले, क्योंकि इनफिनिट नेचर और परफेक्ट कैरेक्टर जो पहले मैंने साथ साथ खूबियाँ बताई हैं, ये स्पिरिचुअलिटी में खुदा जो है बहुत इंडिपेंडेंट है, नामहदूद है, और उसकी स्पिरिचुअलिटी जब अप्लाई होती है तो वो क्या बनता है, वो ओमनी पोटेंस बन जाता है। खुदा की जो स्पिरिचुअलिटी एक्सरसाइज होती है वो ओमनी पोटेंट बन जाता है। खुदा की इटर्निटी, खुदा की जो अबदियत है वो जब एक्सरसाइज होती है तो खुदा ओमनी पोटेंस बन जाता है। और जब खुदा की इमेजरेबिलिटी एक्सरसाइज होती है तो वो ओमनी प्रेजेंस बन जाता है, वो पमाइश में नहीं आता। ये उसका ये है, मैंने नक्शा बनाया है इसका, एक कैरेक्टर है उसका। खुदा की जो नेकी है, गुडनेस ऑफ गॉड इज ऑलवेज सीन इन द लव ऑफ गॉड। क्योंकि खुदा की जो कैरेक्टर है या कलीसिया का जो कैरेक्टर है वो लव ऑफ गॉड में देखा जाता है। ये अप्लाइड है, ये एक जगह लिखा हुआ इंडिपेंडेंट, दूसरी जगह लिखा हुआ अप्लाइड। खुदा की जो होलीनेस है, होलीनेस उसके मुनसिफ होने पे साबित होगी। जब फैसला आपके पास आ गया है करने के लिए, अगर आपने गलत फैसला कर दिया है तो इसका मतलब यू आर नॉट होली, आप नेक नहीं हैं। तो ये जो सेकंड वाली लाइन है, जो तीन चीजें हैं वो जमीन पर एक्सरसाइज करने के लिए हैं, और जो लेफ्ट वाली जो तीन चीजें हैं ये उसके कैरेक्टर की बात है। ट्रूथ, लाइफ। अगर आप ट्रू हैं तो फिर आप लाइफ में ट्रूथ नजर आना चाहिए, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी कहाँ नजर आएगी, ओमनीपोटेंट में। इटर्निटी कहाँ नजर आएगी, ओमनीसिएंट में। इमेजरेबिलिटी कहाँ नजर आएगी, ओमनी प्रेजेंस में। गुडनेस खुदा की कहाँ नजर आएगी, लव में। होलीनेस कहाँ नजर आएगी, जस्टिस में। ट्रूथ कहाँ नजर आएगी, लाइफ में। द यूनिक गॉड, द सॉवरेन गॉड, ये वो खुदा है जिसकी मैं और आप परस्तिश करते हैं। खुदा आपको